اللہ پاک کی قسم ہے بیوی یاد کر کے رویا کرے گی، اولاد یاد کر کے رویا کرے گی۔ اوے لوگو اتنا پیار تو دے کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی تمہیں نہ بھول جائے۔ عورتوں کو پاؤں کا جوتا سمجھنے والوں کہ 500 روپے پہ 4 عورتیں لا کے کھڑا کر دو، خبردار اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ یقین جان فالج کے مرض میں آ کے دیکھ لے، پیرالائز ہو کے بستر پہ لیٹ کے دیکھ لے، تیری پوٹی پیشاب تیری بیوی دلوائے گی، تیری بہن تیرے قریب نہیں آئے گی۔ تین باتیں آپ کو بتلا کے جاؤں، ان پر عمل کر لینا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بیوی نے شوہر کا مزاج کیسے بنانا، شوہر نے بیوی کا مزاج کیسے بنانا، اولاد نے ماں باپ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ خدا تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، میرے سمیت جن کے چلے گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بیٹا تعریفوں کے پل باندھ دے اور کہہ دے ابا جان اللہ اکبر، جیسا میرا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں، خدا کا شکر ہے میں تیرے گھر میں آیا، میں تیرا بیٹا تو میرا باپ بنا۔ امی جان کوئی گود میں سر رکھ کے کہہ دے اماں جب تیری گود کے اندر سر رکھتا ہوں اماں تیری گود میں مجھے جنت کے نظارے نظر آتے ہیں، اماں خدا کا شکر ہے تیرے غیرت والے سینے سے لگ کے میں نے دودھ پیا، آج وہی غیرت ہے جو میری زندگی کو اللہ اکبر اتار چڑھاؤ سے بچا رہی ہے۔ یقین جانو رب کعبہ کی قسم ہے اگر ماں باپ کو تم پیار کی باتیں کر کر کے ان کا پیار لوگے، آدھا مرض تمہارے ماں باپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب دن میں شوگر کی بلڈ پریشر کی 3 مرتبہ دوائی کھاتے ہیں، ماں باپ کو پیار دو، ماں باپ کا پیار لو، اور میرے عزیزو سارے 24 گھنٹے میں 1 آدھا گھنٹہ ماں باپ کے پاس گزارو، اماں ابا کے دل کی باتیں لو، ماں باپ کو ہنسا دیا کرو۔ خدا کی پاک کی قسم جو ماں باپ کے لیے دعائی لاتے ہو آدھے پیسے مہینے کے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ لیکن کرے کون؟ سارے تو گلے کر رہے ہیں چوکو تھلوں میں بیٹھ کے کہ میرے باپ نے میرے لیے اچھا نہیں کیا، میری ماں نے میرے لیے اچھا، سارے تو گلے کر رہے ہیں بیٹھ۔ گھر کے اندر شوہر ہے، بیوی کیا کرے؟ پتہ ہے 8 بجے گھر آئے گا، پتہ ہے 9 بجے گھر آئے گا، دروازے کے پاس ہی چکر لگائے، جیسے پہلی موٹر سائیکل کی بیل بجے یا گھنٹی بجے دروازے پر فوراً دروازہ کھولے، بسم اللہ، آپ کے آنے سے میرے گھر میں بہار آ گئی، میرا گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ جب آپ میرے گھر میں رہتے ہو، آپ ہوتے ہو گھر میں تو گھر جنت لگتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پتہ ہے مجھے دوپہر سے بھوک لگ رہی ہے، بار بار روٹی کھانے کو دل کیا لیکن میں نے نہیں کھائی، آپ آئیں گے آپ کے ساتھ کھاؤں گی یا پہلے آپ کو کھلاؤں گی، بس سارے کام بعد میں کرو، جلدی کرو، ہاتھ دھو لو، میں نے آٹے کے پیڑے بنا رکھے ہیں، تازی تازی گرم گرم لے کے آؤں گی، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، آپ کی پسند کا رائتا میں نے کھانا بنایا ہے۔ اللہ کی قسم تو 4-5 بول دے تو پھر جیب سے پیسے نہ مانگ، وہ تجھے اپنی رگوں سے خون نکال کے تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا۔ لیکن جب گھر کے اندر آتے ہی تو گلوں کی مشین گن چلانا شروع کر دے گی، وہ تیرے سے پیار سے بات کرے گا، جان جان کے بچوں کو جھڑکے گی، جان جان کے بچوں کو اس کے سامنے مارے گی، جان جان کے بچوں کو اس کے سامنے گالیاں دے گی، اس کے ماں باپ کو کوسے گی، برتن پھینک کے مارے گی، برتن کھڑکائے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتا کہ تو پہلے ہی ستایا آیا تھا، ادھار مال لے کے دکان کے اندر ڈال کے دکان کو چمکایا، دن کے اندر 50 آدمی قرضہ لینے کے لیے اس کے پاس آئے، کسی کے آگے کوئی بہانہ، کسی کے آگے کوئی ہاتھ جوڑتا رہا۔ جب یہ دکان کو تالا لگا کے گھر کی طرف آیا، یہ سمجھ رہا تھا گھر جا کے اسکول کا سانس لوں گا، اللہ کی قسم گھر کے اندر آ کر تو نے ایسا کردار پیش کیا، یہ کہتا کاش میں راستے میں مر جاتا، گھر نہ آتا۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ جب ایسی گفتگو کا سہارا زندگی گزارنے میں لوگ ہیں، تیرے میرے گھر کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ پتہ شوہر کی 15,000 روپے تنخواہ ہے،
2000 روپے کا سامان روزانہ لا رہا ہے. کمیاں تیرا پیار اپنی جگہ, تیری محبت اپنی جگہ, تیرے کھلونے اپنی جگہ, تیرا فروٹ اپنی جگہ, لیکن معذرت کے ساتھ ہے مجھے پتہ ہے پچھلے مہینے اتنا بل آیا تھا, مجھے پتہ ہے راشن والے کو اتنے پیسے دیے, دودھ والے کو اتنے پیسے دیے, تیری 15,000 تنخواہ تو پوری ہو گئی, بتا 2,000 کا پھل کہاں سے آیا, کس غریب کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کے لایا. خبردار ایاک ولا کسب الحرام, لے جا اسے باہر لے جا. اللہ اکبر. صحابیہ نے 3 دن کا فاقہ برداشت کیا. چوتھے دن نبی کا یار کہنے لگا آج کچھ نہ کچھ گھر میں لاؤں گا, خالی ہاتھ نہیں آؤں گا. بیوی دروازے پہ چھوڑنے آئی, آ کے کہنے لگی میاں جی اللہ اکبر, تھیلے میں روڑے پتھر بھر کے لے آنا, ہماری بھوک کی خاطر حرام کما کے نہ لانا. مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگی, کہنے لگی اس روزے والے سے میں نے سنا بھوکے رہ کے مر جاؤ گزارا ہو جائے گا, حرام پیٹ میں گیا موت آ گئی, قبر کے اندر لیٹنا مشکل ہو جائے گا. بابا جا باہر پھینک دے, میں نہیں کھاتی. بیل شریف والوں کے پاس میرے عزیزوں مدرسے کے اندر 3 گندم کی بوریاں آ گئی. اللہ اکبر. مریدوں نے اٹھائی اور مدرسے کے سٹور کے اندر رکھ دی. 1 رکعت فجر کی نکل گئی. اللہ اکبر. امام کے پیچھے رکعت نکل گئی. حضرت بیل شریف والوں نے جب سلام پھیرا, سلام پھیر کے کہا مریدوں کیا بات ہے, تہجد میرے ساتھ پڑھی, تکبیر اولا میں تم نظر آئے, تمہاری جماعت کی رکعت کیوں چلی گئی؟ حضرت جی آپ نے اللہ اکبر کہا, اتنے میں مدرسے کے طالب علموں کے لیے گندم آئی تھی, ہم نے ایک بوری کندھے پہ اٹھائی مدرسے کے سٹور میں پہنچا دی. اتنے میں ہماری رکعت نکل گئی. آپ نے استغفار پڑھی اور فرمایا پتہ ان گندم کی بوریوں کے رنگ کیسے ہیں کجی؟ فرمایا جلدی کرو, سامنے مدرسے کے دروازے, مسجد کے دروازے پہ کچرے کا ڈھیر ہے, پھینک کے آ جاؤ. ایک مرید کہنے لگا حضرت جی حلال ہے حرام کوئی نہیں, اللہ کا دیا عطیہ ہے, اللہ کا دیا انعام ہے, رزق ہے. آپ نے فرمایا میں اس سے تمہارے سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, بھلا ہو سنگتی ہو صاحبو بتاؤ, کندھے پر آئی 1 رکعت چلی گئی, اگر یہ آٹا بل کے پیٹ میں چلا گیا پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا کر کے رکھ دے گا. وہ دور چلے گئے میرے بھائی. جب تقوی ہاتھوں میں لیے پھرتے تھے, ایمان کی حلاوت اور حرارت ان کے چہروں, ان کے کردار سے نظر آیا کرتی. مسجد نبوی میں تشریف لائے, جناب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے, پاک پیغمبر نے پاؤں پہ پاؤں رکھا. حارثہ کیا کھلی, کیف اصبحت یا حارثہ, کس حالت میں تم نے صبح کی؟ اٹھتے ہی تیرے دل میں کیا خیال آیا؟ دکان سے لیٹ ہو گیا, اوہو صبح صبح گاہکی چلی گئی. اصبحت مؤمنا حقا, ایمان پورے زور کے ساتھ, 1% بھی ایمان میں کمی نہیں آئی. دلیل حلال کو حلال جاننا, حرام کو حرام جاننا. کسی مخلوق کے بارے میں دل میں کے اندر کوئی خیال نہیں, مخلوق خدا کی اطاعت خدمت. وَحْوَا یا حارثہ, وَحْوَا یا حارثہ. اگر ایمان کی سطح اسناد پر رہی, ایمان اتنی بلندی پہ لے کے آیا تو کبھی ہماری طرف سے نہیں ہوگی. آنکھ بند کرنے کی دیر ہے, جنت کے 8 دروازے پہ کھڑا میں محمد تیرا استقبال کروں گا. مجھے تو مفتی صاحب ان پیٹرول پمپ والوں پہ رونا آتا ہے. ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں نا یار, 5,000 کا ڈال دے, وہ 4,998 روپے 13 پیسے کا ڈالے گا. اسے پتہ ہے کہ یہ 1 روپیہ 83 پیسے کون دے گا. مالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ جی ہماری پرسنٹیج ہوتی ہے. آپ نے اجازت نہیں لی, اس نے اجازت کوئی نہیں دی. یہ 1 روپیہ کرتے کرتے شام کو کتنے ہزار بن گیا. بتا جس کے گھر میں جا کے ہنڈی میں ڈلے گا اور پکے جس کے پیٹ میں جائے گا, تو سمجھتا ہے میرا گھر نمازی بنے, میرا گھر حافظ بنے, میرا گھرانہ عالموں کا بنے. 2 کام میرے عزیزو جب تک نہیں چھوڑیں گے, بے حیائی نہیں چھوڑیں گے, آنکھ کا حیا نہیں رکھیں گے, اور حرام رزق کی طرف سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے, تو مدینے میں جا کے عجوا کھجوروں کا کاروبار کر لے, رب کعبہ کی قسم نہ تجھ میں نہ تیری اولاد میں خیر آئے گی.
ریڑھی لگا لے پکوڑوں کی، آلو کی چپس کی لگا لے، دال چاول چنے چاول کی لگا لے، لیکن حلال پیسے کی اور کسی غیر کی طرف، کسی بے حیائی کسی حیا والی کی طرف تیری آنکھ کھلے، فوراً آنکھ بند کے کہہ دے اتق اللہ یا استغفر اللہ کہہ دے، پھر دوسری مرتبہ دیکھے گا، اس پہ اللہ کی پکڑ میں آوے گا۔ فرمایا آنکھ کا حیا ہوا اور دوسرا رزق حلال ہوا۔ اللہ اکبر، پکانے والی چادر چار دیواری کے، اللہ اکبر، تقدس کو پامال نہ کرے، دوپٹہ سر پہ رکھ کے نماز کے وقت میں نماز پڑھے، ذکر کے وقت میں ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کے وقت میں تلاوت کرے، پھر باورچی خانے میں ان پاکیزگیوں کو لے کے جائے، روٹی اس کے ہاتھ کی پکے گی، تیری میری نسل کے پیٹ میں جائے گی، بیٹی کھائے گی رابعہ بصری بنے گی، بیٹا کھائے گا عبد القادر جیلانی بن جائے گا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم سارے جب چھوٹے چھوٹے تھے کیا تم ایک ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے؟ ایک برتن میں، کچے مٹی کے برتن، سٹیل کے برتن ہوا کر، اب پتہ نہیں سارے پلاسٹک کے چکر میں لگے ہو۔ اللہ کے بندے، تمہیں پتہ پلاسٹک پتہ نہیں جوتیوں کی بنی، پتہ نہیں پائپ کی بنی، پتہ نہیں کس چیز کی، پتہ نہیں گٹر کے گندے پائپوں کو پیس پیس کے اس کی پلاسٹک، اس کے اندر تم کھانا کھا رہے ہو۔ سٹیل کا برتن یا مٹی کا برتن استعمال کیا، خیر ہے مٹی کے برتن میں۔ کوکر چلے ہوئے ہیں، عورتوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ارطغرل ڈرامے کے پیچھے لوگوں نے کچن کو خیر نوکرانیاں رکھ لی گھروں کے اندر۔ مسجد خالد میں جلسے کے لیے 29 اکتوبر کو گیا، جس سبھی فائنل تھا پاکستان کا، تو دیکھو جلسے کے اندر مولوی صاحب آدمی کوئی نہیں۔ میں سمجھا میں لیٹ ہو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میچ جو لگ رہا ہے، جیسے الحمدللہ جیسے میچ ختم ہوا اور لوگ پاکستان کی ٹیم ہار گئی، ہارنا ہی تھا، وہ بیچارے ہمت کر کے طاقت لے کے نفلیں پڑھ پڑھ کے گراؤنڈ میں سجدے کر کر کے جاتے ہیں، تم اس پہ جوا لگا کے ساری پھٹکار ٹیم کے اوپر ڈال دیتے ہو، وہ ہارے گی۔ چھوٹے بچے بوتلوں کا جوا لگا رہے ہیں، بڑے بچے موٹر سائیکلوں کا، مکانوں کا جوا لگا رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، اگر خدا پاک نے قیامت کے دن جانوروں کو، پرندوں کو، طوطوں کو، مرغوں کو، کتوں کو بولنے کی طاقت دی، فرشتوں سے پہلے یہی ہمیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ یا اللہ، یہ وڈیرا کہلانے کا، یہ رئیس کہلانے کا، یہ رئیسانی کہلانے کی، یہ ملک چودھری کہلانے کا اقدار ہی نہیں۔ الہی اس سے بے شرم سے پوچھے تو کتوں کی گواہی کھایا کرتا تھا۔ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بیلوں کو لڑوا دیا، بیلوں کی دوڑیں باندروں کو لڑوا دیا، کتوں کو لڑوا دیا، مرغوں کو زخمی مروا دیا، کبوتروں کو اڑوا دیا۔ اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہو، تم کووں کو دیکھ لو، تم چڑیا کو دیکھ لو، تم بلبل کو دیکھ لو، ساری دوڑی دوڑی اپنے درختوں کے اندر، گھونسلوں کے اندر گھس جائیں گی۔ میں نے چڑیا بلبل سے پوچھا، میں نے کبوتر، میں نے سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں تو اشرف المخلوقات ہو کے 12 بجے دکان نہیں بند کرتا، تو اللہ کی اتنا مخلوق ہو کے مغرب میں اپنے گھر میں آتی ہے، کیا تیرے بچے نہیں؟ کیا تجھے دانے پانی کی ضرورت نہیں؟ کہ عبداللہ، دانے پانی کی مجھے ضرورت ہے، تم روٹی کھاتے ہو، ہم چور چور کے دانا کھاتے ہیں، لیکن تمہارے اور ہمارے کے اندر فرق زمین آسمان کا۔ تم اشرف المخلوقات ہو کے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم ادنا مخلوق ہو کے خدا پہ بھروسہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تم رات کو بیٹھ کے کل کا لے کے جاتے ہو، ہم صبح کا کھا کے شام کا بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ صبح نکلیں گے تازی کھائیں گے، تمہیں باسی فریجوں کی کھانے کی عادت ہے، جاؤ اسپتالوں میں پیسے دو، ہم تو تازہ تازہ صبح اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تازی تازی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ پرندے کے ذہن میں کس نے ڈالی کہ پنے عاقل میں جا، کس نے ڈالی کہ روڑی میں جا، اور کسی نے ڈالی کہ بیڑی چوک کے اندر جا، فلانے گھر کی چھت کے اوپر دانے پڑے ہوئے ہیں، تیرا مقدر وہاں ہے، وہ سیدھا وہیں اڑ کے آ رہا ہے، فلانی ٹینکی میں پانی کے قطرے پڑے ہیں، سیدھا اڑ کے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، جب جانوروں کو رزق کی تلاش کی راہ دکھا سکتا ہے تو قبلی والے کے امتی کو رزق نہیں دے سکتا میرے؟ یہ ٹیشو پیپر ہے نا، اس سے بھی کم 500 روپے کے نوٹ کا وزن ہے، اس سے بھی 1000 کے نوٹ، پھونک مارو، چھات کلا بازی کر،
لیکن اتنا وزنی ہے اس نے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، اتنا وزنی ہے کہ بہنوں کے منہ پر چماٹے مروا دیے، اتنا وزنی ہے کہ ماں کو دھکے دلوا دیے، اتنا ظالم ہے کہ اس نے باپ کی داڑھی نچوا دی، اتنا ظالم ہے کہ اس نے 4 بچوں کی ماں کو طلاق کے دلوا دی۔ اب بھی اندازہ نہیں لگا، اتنا ہلکا نوٹ ہے جس نے اللہ اکبر پہاڑوں جتنے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں جتنے پیار کے اندر دراڑیں ڈلوا کے رکھ دی۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، کیوں؟ یار میری دکان کپڑے کی تھی، تو نے ساتھ کھول لی، تجھے نہیں پتا تیرے بھائی کی دکان ہے؟ اس کا مطلب ہے تجھے رزاق کے اوپر اعتمادی بھروسہ کوئی نہیں، تجھے رازق کے اوپر اپنا بھروسہ ہی کوئی نہیں کہ رزق دینے والا کون ہے۔ خود ہی کہتے ہو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، بہن نے اللہ اکبر بیٹی دینے سے انکار کر دیا، بہن کے دروازے پہ جانا ہی چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے تیرا اللہ کی ذات پر اعتماد اعتقاد کوئی نہیں۔ باپ مرا، بیٹی جنازے پر آئی، بھائی دیکھ کے اندر چلا گیا، عورتیں کہہ رہی ہیں ہاتھ پھیر بھائی بہن کے سر پہ، کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، من نہیں کرتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کی قسم ہے تیرے آنسو بہانے سے اللہ تیرے باپ کی مغفرت کوئی نہیں کرے گا۔ پھپھی دروازے پر آئی، بھتیجا سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ روح تڑپی تیرے باپ کی جنازے والی چرپائی پر، کہا اے بے شرما، یہ میری ماں جائی ہے، یہ وہی میری بہن ہے جو اپنے تکیے کے نیچے سے مونگ پھلی نکال کے مجھے کھلایا کرتی تھی، یہ وہی میری بہن ہے جو میرے کپڑے استری کیا کرتی تھی، یہ وہی میری بہن ہے جو میرے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آج رشتوں کی بنا پر، آج جائیداد کی تقسیم پر میرے عزیزو، آج بہن کو جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ جاؤ قبرستان میں کسی قبر والے کے پاس جاؤ اور اللہ سے مانگو، یا اللہ اس کا حال مجھے سنا دے، اس کا حال تو نہ سنا قبر والا مجھے بتائے۔ پھر یہ قبر والا بول کے کہے گا عبدالحنان جا بشیر احمد قریشی ظہیر کے والد صاحب برادران کو جا کے کہہ دے، اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ اپنی جگہ، روزہ قیام اپنی جگہ، تقوی پرہیزگاری اپنی جگہ، لیکن رشتے توڑ کے نہ آنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آس پاس والی قبروں سے رونے کی آواز آتی ہے، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ واللہ اکبر، پتہ لگا نمازی حاجی پرہیزگار تھا، لیکن رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈال کے آیا، فرشتوں نے اس کا قبر کے اندر لیٹنا مشکل کر دیا ہے۔ روڑی کے غیور مسلمانوں، بشیر احمد قریشی صاحب کی دعا پر آہت اٹھانے والوں، خدا کے واسطے اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے والی چرپائی کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائے اور دل کے اندر خیال کرے اچھا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانو اما نوالو، اللہ جل شانو اما نوالو پوچھے گا، نماز روزے حج کا تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا فلانا آدمی تیرے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کے کیوں ہنس رہا تھا؟ ہمارے ہاں امیر چودھری بولتے ہیں، تمہارے ہاں وڈیرا رئیس بولتے ہیں۔ ہمارے کاموکی کے اندر ایک دنیا دار کا انتقال ہوا، جنازے کے اندر رش، کاموکی کا بازار بند، دکانیں بند، جنازے کے اندر اتنا رش تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، ایک بوڑھی عورت لاٹھی کا سہارا لے کر آگے آئی اور کہنے لگی ہٹو بچو، ہٹو بچو، ہٹو بچو، کنارے لگا کے کہنے لگی لوگ سمجھے دادی آئی ہے، لوگ سمجھے نانی آئی ہے، لوگ سمجھے پھپھی دور پار کی رشتہ دار آئی ہے، لوگ سمجھے یہ اللہ اکبر میت کا چہرہ دیکھنے آئی۔ لوگوں نے جنازے کی چرپائی زمین پہ رکھی اور کہنے لگے آجا چہرہ دیکھ لے، یوں کر کے کلمے والی چادر کفن ہٹایا کہ چہرہ دیکھ لے، کہنے لگی نہیں میں نے چہرہ نہیں دیکھنا، پھر جنازہ کیوں روکا؟ کہنے لگی مجھے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ، مجھے اس کے ہاتھ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا پلاٹ تو اپنی قبر میں ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہے۔ غریب بڑی عورت تھی، اندر کھاتے میں میرا پراٹ ہتھیا لیا، میں اس کے دروازے پہ جا کے منتیں کرتی رہی۔ ایک امیر نے مکان بنوایا اور مکان بنانے کے بعد سامنے جو لو سوسائٹی تھی،
گرے پڑے مکان تھے، پیغام بھیجا اپنے حاری سے، اس نے کہا جا اس کو کہ یہ مکان مجھے دے دے کتنے کا؟ اس نے کہا نہ میرا شوہر، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میرے کو بچہ، نہ میری کوئی بہو، نہ میرا کوئی رشتہ دار، اس گھر کی دیواروں سے مجھے میرے سائیں کی خوشبو، میرے گھر والے کی خوشبو آتی ہے، بوڑھی عورت ہوں، ہاتھوں میں راشا، ٹانگیں میں کب کبھی ہجان، کوئی نہیں آج نہیں کل مر جاؤں گی، یہ سارے تو لے لے، سفید کاغذ پہ انگوٹھا لگا دیتی ہوئی میرے مرنے کے بعد تیرا ہے، لیکن جیتے جی میں تجھے سے ہاتھ نہیں لگانے دوں۔ میں نے پہلے عرض کی نا، پیسے کی طاقت آج کل چل رہی ہے، ایمان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ وہ بڑھیا کچھ دن کے لیے اپنے رشتہ داروں میں گئی، پیچھے سے وقت کے امیر نے دیکھا کہ مکان خالی پڑا ہے، بلڈوزر منگوایا، جلدی سے اس مکان پر چلا دیا، مکان میں رزی و دیواریں زمین